سیکنڈ ایئر کے طلباء اسلامیات اختیاری، آج ہم حدیث نمبر 32 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے اور حدیث نمبر 33 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث کا جو متن ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 32 میں اصول سلامتی بیان کی گئی ہے۔ عن ابی سعید سعد بن مالک سنان الخدری رضی اللہ عنہما، حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان پہنچانا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی نقصان کے بدلے میں نقصان پہنچانا مناسب ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ ضرر کے معنی ہے نقصان اور ضرار کے معنی ہے نقصان کے بدلے نقصان۔ تو اس حدیث کی تشریح پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں درج ذیل نکات ملتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اس حدیث میں پرامن زندگی کا راز ملتا ہے کہ اسلام نے ہمیں پرامن زندگی گزارنے کا سنہری اصول مہیا کیا ہے اور ہم سے یہ توقع کی ہے کہ ہم زندگی کو اچھی طریقے سے گزاریں اور امن زندگی گزاریں، نہ اپنا نقصان کرائیں اور نہ دوسروں کا نقصان کریں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسلام نے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں۔ معاشرے میں ہر انسان کے، ہر رشتے کے حقوق ہیں اور فرائض ہیں۔ فرائض انسان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور حقوق جو شریعت انہیں حق مہیا کرتا ہے۔ تو اگر یہ حقوق و فرائض کا سلسلہ مناسب انداز میں اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو یقیناً معاشرے میں امن اور سکون برقرار رہے گا، کوئی کسی کا نقصان نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو بدلے میں کسی کا نقصان کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث میں اسلام کا جو مدعا ہے، جو مقصد ہے، دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کسی کا نقصان برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی بدلے میں نقصان کا خواہاں ہے۔ بدلے میں نقصان تب ہی ہوگا جب کسی کا نقصان ہو چکا ہوگا تو وہ بدلے کی آگ میں جلے گا اور اپنے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا، بے سود کوشش کرے گا۔ ایک کا تو نقصان ہو چکا، اب بدلے میں جب نقصان ہوگا تو دوسرے کا کباڑا ہوگا۔ تو اسلام اپنا مقصد اور مدعا واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ نقصان دونوں طرفوں سے نہیں ہونا چاہیے، نہ پہلے کی جانب سے نہ دوسرے کی جانب سے، نہ نقصان کرنے والا اسلام کو پسند ہے اور نہ نقصان کرانے والا اسلام کو پسند ہے۔ تو اسلام نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اسلام کا طریقہ اصلاح، اسلام اپنا ایک منفرد طریقہ اصلاح رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے معاشرے کے اندر اصلاح کی گنجائش باقی رہے۔ ہر شخص جب اپنے گربان میں جھانکے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے، غور و فکر کرے تو یقیناً اسے ایک راستہ مل جاتا ہے، اسے اپنے عیوب و نقائص بھی مل جاتے ہیں، اسے اپنے کارنامے بھی نظر آ جاتے ہیں، اسے اپنے اعمال نظر آ جاتے ہیں۔ تو ایک شعر ہے حکیم الامت کا، ہو القائے یاراں
تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ مومن جو ہے وہ اپنوں میں انتہائی نرم ہے، اور اگر کسی باطل قوت سے ٹکرانے کی بات آ جائے تو فولاد ہے مومن۔ مومن اپنا دفاع جانتا ہے، مومن کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی اس کا نقصان کرے، اس کے مذہب کا نقصان کرے، اس کے عقائد کا نقصان کرے، اس کی روح کا نقصان کرے، تو پھر مومن فولاد ہے، وہ اپنا بدلہ لینا جانتا ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اسلام چاہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم نقصان کرو نہ تمہارا نقصان کیا جائے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اسلام چاہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بنا کر لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک مضبوط دیوار، ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ اسلام جہاد کا تقاضا کرتا ہے، نقصان کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔ یعنی اگر جہاد ہے، جہاد میں بھی اسلام نے اصول مقرر کیے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے عورتوں بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، فصلوں کو نہ جلاؤ، لاشوں کی بے حرمتی قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک حدیث کی تشریح ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پٹ کی جا سکتی ہیں جن کا مفہوم سیم ہے۔ جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ دوسری ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر کوئی شخص خامی کے باوجود اپنی اصلاح نہ کرے تو اس کا ظلم ہرگز برداشت نہ کرو۔ تو یہ ہے حدیث نمبر 32۔ اب ہم حدیث نمبر 33 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال فرمایا، لو یعطی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو ان کا دعویٰ، یعنی جو وہ دعویٰ کریں، اگر وہ دعویٰ ان کو دے دیا جائے، لدعا رجال اموال قوم، تو لوگ دعویٰ کریں گے دوسرے لوگوں کی جان کا، ان کی مال کا، ودماءہم، اور ان کے خون کا، ولکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو اس میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مدعی ہے وہ اپنا دعویٰ پیش کرے گا، اور جو انکار کرے گا اس پر جو ہے وہ یمین ہے، یعنی وہ حلف اٹھائے گا، حلف کے ذریعے اس کا جو مقدمہ ہے وہ واضح ہوگا کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 33 میں، جس میں مقدمہ کرنے کے اصول اور مقدمہ کا جو اسلام میں مروج طریقہ کار ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اس بات دعویٰ کا طریقہ کہ اپنا جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کیسے کرنا ہے۔ اسلام نے دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر لوگ ناجائز مقدمہ کریں اور عدالتوں کے ذریعے اس مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے تو یقیناً لوگ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، وہ پھر چاہیں گے کہ لوگوں کے مال ہمارے پاس آ جائے، لوگوں کا خون ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور ہم جس وقت چاہیں جس کو قتل کر دیں، جس کو ظلم و ستم کا ہم نشانہ بنائیں، شکار کریں، تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو اسلام نے مقدمے کا یہاں طریقہ وضع کیا ہے کہ فریقین مقدمہ اسلام نے قائم کیا ہے کہ مقدمہ کے فریقین، ایک مدعی ہے یعنی جو دعویٰ دائر کرتا ہے، اور
تیسرا مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مدعی پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کرے، اپنے مقدمے کے دلائل دے، ثبوت مہیا کرے، البینہ کے معنی ثبوت، مدعی اپنے ثبوت پیش کرے اور ایویڈنس اس کے پاس جتنے ہیں وہ پرووائڈ کرے۔ اس کے بعد مدعا علیہ اگر ان ثبوتوں کا انکار کرتا ہے، اگر ان ثبوتوں کو نہیں مانتا تو پھر اس پر اسلامی قانون کے مطابق یمین یعنی حلف دینا لازمی ہے۔ وہ حلف اٹھائے گا اور حلفاً کہے گا کہ میں اس دعویٰ سے دستبردار ہوتا ہوں جو میرے خلاف کیا گیا، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو یہ اسلام کا مقدمے کا یہ طریقہ ہے۔ اب سوات مقدمہ کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ مقدمہ کو بنظر غائب دیکھا جائے، اس پر غور و فکر کی جائے کہ جس نے دعویٰ دائر کیا آیا کس حد تک دعویٰ جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے۔ تو کھوج لگانے کی کوشش کی جائے، منصف کو چاہیے، قاضی کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح تحقیق کرے، وہ اچھی طرح جان لے، اچھی طرح وہ دیکھ لے کہ اگر جو الزام لگانے والا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا طرز زندگی کیسا، اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے۔ پھر جب کچھ اندازہ ہو جائے کیا واقعی یہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، مقدمہ اس کا جائز ہے، تو پھر آگے کی جو کارروائی ہے وہ سنی جائے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں یہ بھی واضح ہے کہ اگر کوئی کسی پر ناجائز مقدمہ کرے گا، جس نے کوئی گناہ یا خطا کر کے اس کا الزام کسی دوسرے پر تھوپ دیا، اس نے بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بار سمیٹ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے کہ کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا جرم ہے، کسی پر الزام لگانا، ناجائز دعویٰ کرنا، اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ اور پھر اس میں گواہی کا جو پروسیس ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ گواہ کس طرح ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، اور گواہی کا طریقہ کیا ہے، اور جھوٹی گواہی جو ہے، جھوٹی گواہی کا اسلام میں کیا شرعی جواز ہے۔ تو جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچی بات کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جس کے محبوب بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے وہ رحمان کے بندے، رحمان کے بندے جو ہیں وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ قرآن مجید میں آیا۔ ایک اور جگہ آیا، اپنی قسموں کو نیکی سے بچنے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی اپنی جو قسمیں ہیں وہ قسمیں کھا کر اپنے آپ کو نیک ثابت نہ کرو، نیکی سے بچنے کا ذریعہ قسموں کو نہ بناؤ۔ تو اس حدیث میں اس بات دعویٰ کا طریقہ، مقدمہ کے فریقین، سماعت مقدمہ کے اصول اور بہتان کی مذمت بیان کی گئی، اور آخر میں جھوٹی گواہی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جھوٹی گواہی کو قرآن کی روشنی میں رد کیا گیا ہے، اس کو مذموم کہا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ اس حدیث کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو آپ حدیث نمبر 32 اور 33 کے MCQs اور شارٹ کوئسچن کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں، ان کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔